اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فراز الرحمان صاحب، صدر کاٹی، زاہد سعید صاحب، زبیر چھایا صاحب، اور یہاں بہت سارے سابق صدور بیٹھے ہیں کاٹی کے۔ میں تمام کا نام دینا تو شاید مجھے مشکل ہو جائے گا۔ تمام جو صدور ہیں، تمام جو عہدیداران ہیں آپ کی تنظیم کے، ہماری فرمائش پہ ایک نام دے ایک میں نے اس لیے نہیں لیا کہ باقی برا مانے۔ مجھے پتا ہے۔ جناب لئیک صاحب سیکرٹری لیبر، جاوید شیخ صاحب ہمارے پیپلز پارٹی کورنگی کے صدر ہیں، ڈی جی لیبر موجود ہیں، کمشنر سیسی موجود ہیں، لیبر ڈپارٹمنٹ کے کافی سارے آفیسرز موجود ہیں، ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ہیں، ایس ایس پی صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، میرے میڈیا کے دوست ہیں، آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے یہاں حاضر ہوں اور آپ کے ایشوز بھی سنوں، اور جو ہم کر رہے ہیں یا ہم کرنا چاہتے ہیں یا کیا ہے کچھ، وہ بریفلی آپ کے سامنے چیزیں رکھوں۔ آپ نے جو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں ان پہ آنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا، کراچی کے شہریوں کا، اور خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ فلڈز کے متاثرین کے لیے جس کھلے دل کے ساتھ آپ تمام لوگوں نے امداد کی، کوششیں کی، اپنا حصہ ڈالا، وہ یقیناً ایک بہت بڑا کام تھا۔ جتنا بڑا نقصان ہوا ہے، جس قدر بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ان بارش اور سیلاب سے، وہ شاید یاد نہیں پڑتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا کوئی سانحہ ہوا ہو۔ لیکن کسی بھی حکومت کے لیے تن تنہا ان کرائسس سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ پورے پاکستان کے لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہوگا، لیکن کراچی کے اور خاص طور پر بزنس کمیونٹی نے جو اپنا رول اس میں ادا کیا ہے، میں اس پر آپ کا تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں آپ نے کہا چیف منسٹر صاحب سے ملاقات کے لیے، وہ میں نہیں سمجھتا کوئی بڑا ایشو ہے۔ میں آن بورڈ لے لوں گا ہمارے جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں ان کو بھی، اور ہم ساتھ مل کر ایک میٹنگ بھی رکھ لیں گے جس میں تمام متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو بھی بٹھائیں گے، لوکل گورنمنٹ کے منسٹر کو بھی بٹھائیں گے، اور بھی جو ایسے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی بٹھائیں گے، تاکہ ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر ہم بہت سارے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کر لیں۔ اس میں جو باتیں پہلے آپ نے کہی اس پہ آ جاتا ہوں، پھر آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے فراز صاحب نے ذکر کیا کہ مجھے تھوڑی وہ سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ ہیومن ریسورس کارڈ جو ہے وہ جعلی تھے، اور آئی ڈونٹ نو وہ کون سے کارڈ تھے، مجھے اگر تھوڑا سا اس میں آپ نے اپنی بات کی کہ ہیومن ریسورس کارڈ جو ہے وہ جعلی لوگوں کے پاس تھے۔ یہ کون سے کارڈ ہوتے ہیں؟ یہ لیبر کے سیسی کے کارڈ تھے۔ سیسی کے کارڈ، سیسی کارڈ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ اب تک جو سوشل سیکیورٹی کے میں رجسٹرڈ ورکرز ہیں ان کے پاس وہ مینول کارڈز ہوتے ہیں، اور اس میں اکثریت ایسے کارڈوں کی ہوتی ہے جو جعلی ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہونا چاہیے کہ جب ہم نے یہ مزدور کارڈ شروع کیا، بے نظیر مزدور کارڈ جس کو ہم نادرا کے تھرو بنا رہے ہیں، جب وہ کارڈ ہم نے شروع کیا تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر ورکر جو ہے وہ اپنے آپ کو آ کے نادرا میں بایو میٹرکس اور ساری چیزیں ہوتی تھیں، اور پھر اس کا کارڈ بننے جاتا تھا۔ چونکہ وہ نادرا کے CNIC کے ڈیٹا کے ساتھ منسلک تھا، تو تقریباً 40% لوگوں کے کارڈ جو ہے وہ پتہ چلا کہ جعلی ہے۔ 40% ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ 40% لوگ ایسے تھے جو اس میں ویریفائی نہیں ہو رہے تھے اور ان کے کارڈز نہیں بن رہے تھے۔ اسی وجہ سے ہمارا یہ جو بے نظیر مزدور کارڈ کا جو سلسلہ تھا تھوڑا سا سلو بھی تھا، اور اس کا پھر ایک ہم نے حل نکالا جس میں زاہد صاحب کو یہ پتہ ہے کہ ہم ڈیڈیکیٹڈ کمپیوٹر آپریٹرز ان کے لیے ہائر کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر ایک گورننگ باڈی کی رائے آئی کہ بجائے اس کے کہ وہ سوشل سیکیورٹی اس کو ہائر کریں، ہم نادرا کو یہ کہیں کہ وہی ہائر کر لیں، اس لیے کہ کارڈ نادرا نے بنانا ہے، لوگ ہمارے ہوں گے، تو اگر کہیں کوئی پرابلم ہوگا تو وہ ہم پہ ڈالیں گے، ہم ان پہ ڈالیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہم نے نادرا کو دیا ہے یہ بھی اس کا حصہ بنا دیا جائے، اور نادرا وہ ہائرنگ کرے، نادرا ہی وہ لوگ رکھے، ہم اس کو جو ہے وہ پے کر دیں، جو بھی اوور اینڈ ابو پروجیکٹ کے ہے جو سیلری کی مد میں پیسے دینے وہ ہم ان کو دے دیں۔ تو اس پہ انہوں نے کام شروع کر دیا، ایڈورٹائز بھی کیا، لیکن اس پہ تھوڑا سا کوئی ایشو ہوا تھا ایک ٹیکنیکلی، تو انہوں نے ری ایڈورٹائز کیا۔ پھر اس کے بعد یہ فلڈز آ گئے، تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہمیں
چاہیے تھے جو کراچی سے باہر ہمارے آفیسز ہیں ان کے لیے، تو اس کو پھر انہوں نے کینسل کر دیا اس لیے کہ لوگ آ نہیں سکتے تھے کہ اس میں اپیئر ہو سکیں. تو اب وہ سنائیں دوبارہ ایک آدھ دن میں شاید ایڈورٹائز کریں گے، تو وہ ہائرنگ ہو جائے گی، تو یہ کام ہمارا تھوڑا سا تیز ہو جائے گا. اور ہماری کوشش ہے کہ یہ کارڈ جلد از جلد ایشو ہو جائیں تاکہ وہ جو جعلی کارڈز والا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گی. اور ہمارا اپنا جو پلان ہے، جو آئیڈیا ہے، اب مجھے نہیں پتا ہم کتنا اس میں کامیاب ہوتے ہیں، اب تک جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ یہ 100% ٹرانسپیرنٹ ہوگا، اس کے اندر زیرو کرپشن آئے گی، کہ جو پیسے ورکر کو ٹرانسفر ہوتے ہیں کسی بھی مد میں، اس کو میرج گرانٹ جاتی ہو، کسی کو ڈیتھ گرانٹ جاتی ہو، کسی کو تعلیم کے مد میں جاتے ہوں، کسی کو کسی اور مد میں جاتے ہوں، کوئی کیش ٹرانسفر، کوئی چیک نہیں ہوگا، سارے کے سارے پیسے اس کارڈ کے تھرو جائیں گے، اور وہی کارڈ اس کا ATM کارڈ بھی ہوگا. تو پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، کارڈ کے تھرو وہ وڈرا کر لے گا. اور آپ کے کئی لیڈرز کے ساتھ بھی ہماری میٹنگز ہوئی، پھر بدقسمتی سے یہ کووڈ آ گیا، کچھ چیزیں ہماری رک گئی. ہم چاہ یہ رہے تھے کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ 1500 روپے پر ورکر کنٹریبیوشن آپ کا آتا ہے، اس کو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کی وجہ سے کئی لوگ ایسے ہیں جو 100% اپنے ورکرز کی رجسٹریشن نہیں کراتے ہیں. تو ہم نے اس کا طریقہ کار آپ سے یہ ڈسکس کیا کہ بجائے اس کے کہ 1500 پر ورکر ہم آپ سے لیں، ہم کوئی اور میتھڈ نکال لیتے ہیں، کوئی اور طریقہ کار اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم ابھی وہ بیٹھ کے ظاہر کنسلٹیشن کے بعد ہی طے کریں گے. وہ آپ کا جو ٹرن اوور ہوتا ہے اینول، اس کے اوپر کچھ نکال لیں، کوئی کسی اور کوئی طریقہ بنا لیں. آپ کے سے ہم آن دا بیسس آف نمبر آف ورکرز کنٹریبیوشن نہ لیں، ہم آپ سے کسی اور فارمولے کے تحت کنٹریبیوشن لے لیں، تاکہ آپ کو یہ ڈر نہ ہو کہ جی میرے پاس اگر 10,000 لوگ ہیں تو 10,000 کی رجسٹریشن کراؤں گا تو شاید مجھے زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، اگر 25,000 ہیں تو اس کی دینے پڑیں گے، اگر 500 ہیں تو وہ کم دے گا. تو ہم آپ کے کسی اور فارمولے کے تحت کنٹریبیوشن لے لیں گے. ورکرز کا نمبر جو ہے وہ پھر میٹر نہیں کرے گا، وہ آٹومیٹکلی آپ بھی انکریج کریں گے ان کو کہ رجسٹر ہو جائیں. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ سب رجسٹر ہو جائیں، تو ان کو سب کو جو ہے وہ کارڈز ملنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہماری نکل آئیں گی. جو زاہد سی صاحب نے کہا کہ وہ انسپیکشن والا ایشو یہ ایک مسئلہ ہے بالکل، لیکن اس پر بھی جو کام ہم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس ایشو ہے. ہمارے پاس اس وقت مختلف قوانین ہیں ورکرز ویلفیئر کے. سوشل سیکورٹی کا الگ قانون ہے، ورکر ویلفیئر بورڈ کا الگ قانون ہے، مائنز ورکر ویلفیئر آرگنائزیشن ایک الگ قانون ہے، EOBI کا ایک الگ قانون ہے، لیبر کے ہمارے اپنے اور بہت سارے قوانین ہیں. تو الگ الگ قوانین ہیں جو اپنے جو بھی ان کے طریقہ کار ہے اس کے مطابق فنکشن کرتے ہیں، اور مختلف لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. ہم اس پر کام کر رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے قانون جتنے ہیں ان کو ہم ختم کریں اور ایک امبریلا لا بنائیں، اور اس قانون کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی. سوشل سیکورٹی بھی اس میں آ جائے، بورڈ بھی اس کے اندر آ جائے، EOBI کا بھی ایک ایشو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں وہ ریزالو ہو جائے، وہ بھی ہم اس میں لے کر آ جائیں. مائنز ورکر ویلفیئر آرگنائزیشن کا جو ایک ادارہ الگ ہے اس کو بھی ہم اس کے اندر لے کر آ جائیں. تو ایک ہی قانون ہوگا، اس کے تحت ہم یہ سارے کام کریں. تو پھر انسپیکشن الگ الگ سارے ادارے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ایک ادارے کے تحت ساری چیزیں کریں گے. اس میں بھی ظاہر ہے کہ ہم کنسلٹیشن آپ کے ساتھ کریں گے تاکہ اتفاق رائے سے جو ہے یہ ہم قانون بنا دیں. وہ بھی ہم کام اس کے اوپر کر رہے ہیں. لیکن ہماری اپنی جو میٹنگز تھیں آپ کے ساتھ، اس میں کچھ تھوڑی سی تاخیر ہوئی. وہ بیسیکلی تو کووڈ کی وجہ سے ہوئی، لیکن پھر شاید ہماری اور آپ کی کچھ سستی بھی اس کے اندر آ گئی تھی. اس کے علاوہ ایک اور ہم نے چیز کی جس پر انٹینشنز تو بڑی اچھی ہیں ہماری، لیکن اس پر شاید وہ کمیٹیز اتنی فعال نہیں ہیں. اس میں میرا قصور شاید کم ہے، لیکن جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں اس میں آپ کے نمائندے بھی ہیں، ورکرز کے نمائندے بھی ہیں، ان کا قصور شاید تھوڑا زیادہ ہوگا. ہم نے ٹرائی پارٹائٹ کمیٹیز بنائی ہر سطح کے اوپر. ہم نے مثال کے طور پر ہم کاٹی میں بیٹھے ہیں تو ہم نے کاٹی میں ایک ٹرائی پارٹائٹ کمیٹی بنا دی کہ یہاں جتنے ایشوز ہوتے ہیں اس میں لیبر ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہیں، اس میں آپ کے نمائندے بھی ہیں، اس میں ورکرز کے نمائندے بھی ہیں. آپ آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیں. اب مجھے اکثر لوگ گلا کرتے ہیں کہ جی وہ میٹنگز نہیں ہوتی. میں ان سے کہتا ہوں جی میں نے تو نہیں کریں میٹنگ، اگر نہیں ہو رہی تو آپ کریں میٹنگز. اگر کوئی پرابلم آتا ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ جی یہ اس کے اندر مشکل آ رہی ہے اور ہماری مشکل دور کریں، تو ہم اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ اس کا کوئی طریقہ کار بنا لیں جی ہر 15 دن میں ملنا ہے، ہر مہینے میں ملنا ہے، یا جب کوئی ایشو آ جائے گا تب بیٹھ کے کرنا ہے، تو اگر آپ ایک چھت کے نیچے بیٹھ جائیں گے، کاٹی کے ایشوز کاٹی حل کر لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% مسئلے آپ کے ایسے ہوں گے جن کے لیے آپ کو ہم تک آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جعلی یونینز ہیں یا کچھ لوگ بلیک میل کرتے ہیں، دیکھیں میں خود بیسیکلی جس طرح بتایا گیا ٹریڈ یونینسٹ ہوں، میری بنیاد ٹریڈ یونین کی ہے، میرا جھکاؤ ورکر کی طرف زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا
ادراک ہے، مجھے پتہ ہے کہ اگر ورکرز کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، ان کے لیے زیادہ کچھ تنخواہیں مانگنے کے لیے، ان کے زیادہ بینیفٹس مانگنے کے لیے اگر ہم آپ کے پاس آئیں گے تو اسی صورت ممکن ہے جب آپ فلرش کریں گے. جب تک بزنس فلرش نہیں کرے گا، جب تک اس ملک کے اندر انڈسٹریز آگے نہیں بڑھیں گی، وہ ترقی نہیں کریں گی، ہمارے ملک کے مزدور کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. تو یہ مزدور کی بہتری اور فلاح جو ہے وہ ڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہے انڈسٹریز کی ترقی کے ساتھ. اور اب اگر یہ میری اپروچ ہے تو ظاہر ہے کہ میں انڈسٹریز کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، انڈسٹریز کے خلاف تو نہیں ہو سکتا. یہ ضرور ہے کہ اگر کہیں آپ کی طرف سے زیادتی ہوگی تو آپ سے بھی کہیں گے کہ اس کو ٹھیک کر لیجئے، لیکن اگر کہیں ورکرز کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے اور ہمارے علم میں کہیں اگر بات آئی ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کو ہم حل کریں. دیکھیں اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اگر ہم آپس میں بیٹھے ہیں تو کوئی انڈسٹریز ایسے نہیں ہیں جو ہر قانون کو فالو کرتے ہیں، ہر چیز کو ٹھیک کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں خرابیاں آتی ہیں. سملرلی ورکرز کی سائڈ پہ بھی ایشوز ہیں، گورنمنٹ کی سائڈ پہ بھی ایشوز ہیں، تو یہ مسئلے رہتے ہیں. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اپنا میکانزم اور نظام ایسا بنا دیں، کچھ ایسے ریفارمز کر جائیں کہ یہ چیزیں کم ہو جائیں اور کسی کو گنجائش نہ دیں کہ وہ یہ مس یوز چیزوں کو کر سکے. وہ ہم کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن چونکہ ہمارے ملک کا ایک نظام ایسا ہے کہ اگر آپ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں نا، اس کے اندر رکاوٹیں بہت آتی ہیں، آسانی سے چیزیں ہوتی نہیں ہیں. اکثر میں کہیں ملوں تو کوئی میڈیا کے دوست ہوتے ہیں وہ بے نظیر کاٹ کے کیا وہ تو نہیں ملا لوگوں کو. ارے بھائی مل رہا ہے، لیکن جو مسائل ہمیں درپیش ہیں اس کو بھی تو دور کرنا ہے نا. کمٹمنٹ ہماری ہے کہ ہم یہ کریں گے. اب اس میں بھی وہ جو جعلی کارڈ بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو گروپ ہوگا نا جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نہ بنے. جو جعلی کارڈ بنا کے دیتے ہیں سرکاری لوگ وہ بھی چاہتے ہیں کہ نہ بنے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ نہ چلے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کمیٹڈ ہیں، اس کو ہم کامیاب کریں گے. یہ چل جائے گا اور یہ بہت آگے جائے گا، اور اس سے بہت ساری چیزیں آپ کی بھی آسان ہوگی، ہماری بھی آسان ہوگی. ہم نے ابھی پروفیسر صاحب جب آئے تھے یہاں کراچی، جب پہلی میٹنگ انہوں نے کی تھی سندھ کیبنٹ کے اندر، وہ بیٹھے تھے اجلاس میں، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ای او پی آئی اور ورکر ویلفیئر فنڈ کا جو ایشو ہے ڈیولیوشن کا، اس کو حل کریں. اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی کو پرابلم ہو رہی ہے، لیٹیگیشن ہوئی ہے، بلینز آف روپیز ہمارے عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. عدالتیں بھی اپنی مرضی سے اس کو کہیں نہ کہیں کسی بینک میں ڈالا ہوا ہے، ہمیں وہ پیسے نہیں دے رہے ہیں. وہ پیسہ جو مزدور کے اوپر خرچ ہونا چاہیے وہ پیسہ عدالتوں کے تھرو مختلف بینکس میں پڑا ہوا ہے، ہم اس کو خرچ نہیں کر پا رہے. اور یہ جو سارا بے نظیر مزدور کارڈ کا جو ایک ہمارا پلان ہے، وہ پلان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک یہ ای او پی آئی اور ورکر ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ ڈیوالو نہیں ہو جاتے پوری طرح سے. میں نے یہ بات ان سے کہی کہ جو ہمارے پلانز ہیں، ہم جو ریفارمز کر رہے ہیں، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ جب ہم کر لیں گے سارے صوبوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہمیں کاپی کریں اور ہمارا وہ سارا فارمولا اپنے صوبوں کے اندر وہ اڈاپٹ کر کے وہ لے کے چلے جائیں. اور یہ اچھی چیز ہے، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، اس میں ورکرز کا بھی فائدہ ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی جب گورنمنٹ کا کرے گا تو پورے ملک کا اس کے اندر فائدہ ہوگا. اس میں آپ نے ہیلتھ انشورنس کی بات کی، یہ شاید زاہد سعید صاحب کو تھوڑا بہت پتہ ہوگا اس کا، کہ جب یہ بے نظیر مزدور کارڈ کو ہم بڑھا رہے ہیں اور نمبر آف ورکرز جو رجسٹرڈ ہمارے پاس ہیں ان کو بڑھا رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جو ہمارے اپنے انسٹیٹیوٹس ہیں، جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، ڈسپنسریز ہیں، ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک بڑھتے ہوئے ورکرز کے نمبر کو کیٹر کر سکے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم نے بات کی اسٹیٹ لائف انشورنس سے، انہوں نے اپنے ڈفرینٹ پرپوزلز ہمیں دیے ہیں، اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں اور یہ میں چیلنج کروں گا جب یہ ہم کر لیں گے، اس ملک کے اندر جن اداروں نے، ایون حکومتوں نے جو ہیلتھ انشورنس لی ہوئی ہے کارڈ کے تھرو، جو کوریج وہ دیتے ہیں اس سے شاید یہ کئی گنا زیادہ کوریج اس کے اندر ہوگی. اس لیے کہ جو پروپوزل انہوں نے دیا، میں نے بہت سارے جو ماہر ڈاکٹرز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، سینئر ڈاکٹرز ہیں، ان سے شیئر کیا، اور ان سے میں نے کہا کہ اس کے اندر جو جو بیماریاں کور نہیں ہوئی ہیں وہ سب انکلوڈ کریں، اور ہم جو پریمیم زیادہ ہوگا ہم دینے کو تیار ہیں. وہ پھر اسٹیٹ لائف کو ہم نے بھیجا تاکہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا کریں. لیکن یہ چیز ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آج اگر ورکر کو سی کے ہاسپٹلز میں ساری سہولتیں موجود ہیں، اور اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم پرائیویٹ ہاسپٹلز میں وہ سہولتیں ان کو دیتے ہیں. لیکن اگر ورکرز کا نمبر بڑھے اور ہم ان کو کارڈ ایشو کریں اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ جی مجھے تو وہ سہولتیں جو پہلے ملتی تھی آپ نے ختم کر دی ہیں، ہم وہ ایک بھی چیز جو ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہتے. خاص طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے جو جو چیزیں ہم ان کو دے رہے ہیں یا جو جو چیزیں ان کو مزید ملنی چاہیے
وہ سب کی سب اس ہیلتھ جو انشورنس کارڈ ہوگا یا یہ بے نظیر مزدور کارڈ ہوگا اس کے ذریعے اس کو میسر ہوں، نہ صرف اس کو بلکہ اس کی پوری فیملی کو وہ مل رہی ہوں۔ ایک کام ہم نے اور کر دیا ہے کہ ہم اپنے ورکرز کے بچوں کو جو مختلف اسکولز میں پڑھتے ہیں، ہمارے اسکولز میں پڑھتے ہیں، ان کو جوتے، یونیفارم، بیگ، کتابیں ساری دیتے تھے اور اس کی پروکیورمنٹ ہم خود کرتے تھے، ٹینڈر کرتے تھے، ہم کرتے تھے۔ جب سے میں وزیر بنا ہوں ہم نے ایک مرتبہ بھی پروکیورمنٹ نہیں کی، اور ہم نے یہ گورننگ باڈی سے اپروو کرا کے جس مزدور کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی 6000 پر چائلڈ جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا شروع کر دیے ہیں، تاکہ جو ہمارے اینڈ پہ تھوڑی سی اگر گڑبڑ ہوتی تھی تو ہم اس کو ختم کر دیں، وہ پیسہ براہ راست اس ورکر کے اکاؤنٹ میں چلا جائے اور وہ خود اپنے بچے کے لیے یونیفارم بھی خریدے، کتابیں بھی خریدے، جوتے بھی خریدے، جس کوالٹی کے جس طرح کے اس کو لینے میں جا کر لے لے۔ تو وہ ہم نے شروع کر دیا۔ ابھی آخری گورننگ باڈی کی جو میٹنگ ہوئی تھی ورکر ویلفیئر بورڈ کی، ہم پہلے یہ ڈیسیجن کر چکے تھے لیکن فائنلی اب ہم نے اس کو کر دیا کہ ورکرز کے بچوں کو، چونکہ ہمارے اسکولز جو کم ہیں، ورکرز کے بچوں کو صوبہ سندھ میں جو بہترین پرائیویٹ اسکولز ہیں، اگر ورکر اپنے بچوں کو وہاں داخل کرائے گا اس کی فیس ہم بیئر کریں گے اور وہ فیس ہم پے کریں گے، چاہے وہ سٹی اسکول میں کرائے، چاہے وہ بیکن ہاؤس میں کرائے، چاہے وہ گرامر اسکول میں کرائے، چاہے وہ بے بی میں کرائے، جس اسکول میں اس کا بچہ کوالیفائی کرتا ہے اس کو جا کے ایڈمیشن کرائے، اس کے بعد اس کے اوپر جتنا خرچہ آئے گا وہ خرچہ جو ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ اس کو بیئر کرے گا۔ یہ ڈیسیجن میں فائنلی لے لیا، کمیٹی بنا دی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جو اچھے اسکولز ہیں ان کے ساتھ بات کریں اور ان سے یہ کہیں کہ اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنے کیمپس الگ سے بنائیں، اس لیے کہ نمبر زیادہ ہوگا بچوں کا، تو اپنے کیمپس الگ سے بنائے اور اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہی رکھے جو وہ ہم نے جو ہے کر لیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کر لیں گے۔ ہم نے دعویٰ ہم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ لیڈ لے رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے ورکرز کی ویلفیئر کے لیے جو قوانین ہیں وہ سب سے زیادہ بنائیں، کسی بھی صوبے سے زیادہ بنائیں۔ ہوم بیس ورکر کی پالیسی سب سے پہلے ہم نے دی، کسی صوبے میں ان کو ریکگنائز نہیں کیا گیا ہے، سندھ میں ان کو ریکگنائز کیا۔ ایگریکلچر سیکٹر میں جو ورکرز کام کرتے ہیں کسی صوبے نے ریکگنائز کیا، ہم نے ان کو ریکگنائز کیا، ہم نے ان کو رائٹ دیا ہے کہ وہ یونین بنائیں، اور آج ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہمارے یہاں یونینز بھی ہیں اور جو کاشتکار ہیں ان کی اپنی ایسوسیشنز بھی ہیں، انہوں نے بھی بنا دی ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہم نے ان کو شامل کیا۔ ہم نے ایگریکلچر سیکٹر میں جو خواتین ورکرز کام کرتی ہیں جن کے بہت ایشوز ہیں، ہم نے ان کے رائٹس کے لیے الگ سے قانون بنایا ہے اور ان کو ہم پرووائڈ کرنا شروع کر دیے فیسلٹیز۔ ظاہر ابھی قانون بنائے لیکن اس کے لیے سندھ حکومت نے اچھے خاصے پیسے بھی جو ہیں وہ ایلوکیٹ کر لیے ہیں، وہ بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہم نے کر لی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تھوڑی سی شاید جو رفتار ہے وہ سلو ہے لیکن ہم آگے بڑھ ضرور رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آگے کچھ برسوں میں اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو بہت چیزیں ہم کر لیں گے۔ ایک چیز پہ میں آپ تمام جو امپلائرز ہیں ان کو ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ سندھ حکومت نے ایک بہت بڑا ڈیسیشن لیا تھا کہ 25,000 منیمم ویج ہم نے کر لی تھی، اور یہ بہت بڑا جمپ تھا، 17,500 سے 25,000 پر چلے گئے تھے، جس سے ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن آیا تھا۔ لیکن آپ تمام لوگوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر بہت زبردست طریقے سے کنسلٹیشن کے ذریعے اس ایشو کو ریزالو کیا اور 25,000 منیمم ویج جو ہے وہ اب پورے ملک میں نافذ ہو گئی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیڈ اس میں سندھ حکومت نے اور پھر آپ نے بھی، اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے تو شاید اس کو امپلیمنٹ کرانا مشکل تھا۔ آج بھی کہیں کہ شکایت آتی ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کروا لیں۔ جو اس کے علاوہ اپنے ایشوز رکھیں، اگر کوئی رہ گئی تو مجھ سے بات کر لیجیے گا۔ آپ نے ایشوز اٹھائے لیبر ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کر بھی کچھ۔ دیکھیں ہم کراچی کے معاملات کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن میں بار بار کہتا ہوں، میں نے یہاں آپ کے پاس غالباً 14 اگست کا ایونٹ ہے کیا تھا، میں نے وہاں بھی یہ بات کی تھی کہ کوئی شاید ایسا گھر ہو خوش قسمت جس میں مسئلے نہ ہوں، ورنہ 99% گھروں میں بھی ایشوز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں، میاں بیوی کا ہوتا ہے، باپ بیٹے کا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہوتا ضرور ہے۔ کوئی آدمی سڑک پہ کھڑے ہو کر نہیں کہتا میرے گھر کے اندر یہ تماشے ہیں، اور باہر آ کر آپ یہ بتاتے سب ٹھیک ہے، اچھا چل رہا ہے۔ کراچی شاید وہ واحد شہر ہے جہاں کراچی کے لوگ خود کراچی کے ایشوز کو جتنے ہیں اس سے 100 گنا بڑھا کر جو ہے وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ 100 گنا بڑھ کر جو ہے وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ 100 گنا بڑھ کر جو ہے وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ 100 گنا بڑھ کر جو ہے وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ 100 گنا بڑھ کر جو ہے وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ 100 گنا بڑھ کر جو ہے وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ 100 گنا بڑھ کر جو ہے وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ 100 گنا بڑھ کر جو ہے وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ 100 گنا بڑھ کر جو ہے وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ 100 گنا بڑھ کر جو ہے وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ 100 گنا بڑھ کر جو ہے وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ 100 گنا بڑھ کر جو ہے وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ 100 گنا بڑھ کر جو ہے وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ 100 گنا بڑھ کر جو ہے وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ 100 گنا بڑھ
دیکھیے کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ہوا. جو کراچی کے ساتھ ہوا ہے 25-30 سالوں میں پاکستان کے کسی شہر کے ساتھ نہیں ہوا. لاہور ترقی دے، ہمارا شہر ہے، اور شہروں کو بھی ترقی دے، لیکن اگر جو کراچی میں ہوا ہے نا، اگر اس کا 10% بھی لاہور میں ہو جائے نا، پھر میں پوچھوں گا کسی سے کہ لاہور ایسا کیسے رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. یہ تو کراچی کے لوگوں کا جو ریزیلینس ہے، جو ان کی ایک خاصیت ہے کہ بدقسمت وہ دن بھی تھے ہمارے یہاں کہ 50-100 لاشیں یہاں گرتی تھیں، لیکن اگلے دن کراچی پھر نارمل ہوتا تھا. یہ دنیا کا کوئی شاید نہیں کر سکتا کہ جہاں اتنی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہوں اور اگلے دن کراچی پھر نارمل چل رہا ہو. لیکن کراچی کے لوگوں میں یہ خاصیت ہے کہ اتنے کرائسس کے بعد بھی وہ کھڑے ہوتے تھے، پھر اگلے دن کراچی کو نارمل کر دیتے تھے. لیکن ریگولر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی تھی. میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں کہ شاید کراچی، شاید دنیا کا رائل شہر ہوگا، شاید کہ جہاں پر رہنے والے لوگ اس کی گٹر لائنوں کو خود بند کرتے ہیں، وہاں پانی کی لائنوں کو خود برش کرتے ہیں، یہاں سڑکوں کو خود توڑتے ہیں. دنیا میں شرک نہیں ہوتا ہوگا. مجھے بتائیں کہ کون ایسا آدمی ہوگا جو اپنی گلی کی گٹر لائنوں کو بند کرتا ہو؟ کراچی میں کرتے ہیں لوگ، ہمارے پاس شواہد ہیں. میں ایسے بات نہیں کر رہا ہوں، ویڈیوز ہیں، لوگ کرتے ہیں. اب حکومت کے پاس کوئی لامحدود وسائل تو نہیں ہوتے نا، نہ لامحدود ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہوتے ہیں کہ ہر گلی میں ہم نے کوئی ایک ڈمپر کھڑا کر دیں 24 گھنٹے کے لیے، ہر گلی کے اندر 4 کنڈی بند کھڑے کر دیں کہ جناب جیسی بھی گٹر بند ہو فوراً گٹر کھول دیں، جیسی سڑک بنا دیں، کوئی 4 پلمبر کھڑے کر دیں، جیسی پانی کی لائن ٹوٹے وہ جوڑ دیں. نہیں کر سکتے ہیں. جب تک ہم کراچی کے ان تمام انفراسٹرکچر میں جو شامل چیزیں ہیں، چاہے وہ سیوریج لائنیں ہوں، پانی کی لائنیں ہوں، سڑکیں ہوں، اسٹریٹ لائٹس ہوں، جب تک ہم اس کو اپنا نہیں سمجھیں گے. ہمارے اکثر لوگ آتے ہیں اسٹریٹ لائٹس نہیں، میں روز دیکھتا ہوں اسٹریٹ لائٹ لگتی ہیں، وہ بچوں کے پاس چھر والی بندوق نہیں ہے، وہ نشانہ لیتے ہیں اس پہ. ایک دن آپ لگا کے جو شام کو نشانہ لے کے توڑ دیتے ہیں اس کو. بھائی ہمارے آپ کے بچے ہیں نا، کوئی سمجھائے تو صحیح انہیں، بھائی نشانہ کہیں اور لو. یہ آپ اسٹریٹ لائٹ توڑو گے تو یہ کس کا نقصان؟ اپنا نقصان کریں نا. یہ کوئی میں اپنی جیب سے تو نہیں لگاتا ہوں، یہ انہیں پیسوں سے لگتی ہے جو آپ ٹیکس دیتے ہیں، اسی سے لگتا ہے. جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ کراچی ہمارا اپنا شہر ہے، کراچی کے اوپر خرچ ہونے والا پیسہ ہمارا پیسہ ہے، کراچی کو پہنچنے والا نقصان ہمارا نقصان ہے، تب تک یہ ایشوز ریزالو نہیں ہوگا. بڑی بدقسمتی کی بات ہے، میں نام کسی جماعت کا نہیں ہوں، ایک نہیں ہے. لوگ ایک کو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی طرف اشارہ جاتا ہے، اور بھی جماعتیں ایسی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا یہ لال بسیں چل رہی ہیں، لال بسیں چلی لوگوں کو ریلیف ملا، لیکن میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کئی جماعتیں ایسی ہوں گی وہ کہتے ہیں شٹ یار یہ کیا ہو گیا. مطلب یہ خوش نہیں ہو رہے ہوں گے کہ اچھا ہو گیا، کہ کوئی کہے کہ نہیں شکر ہے یہ آ گئی. وہ آگے کہتے ہوں گے یار یہ کیا ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یار، یہ تو ہمارے ووٹ خراب ہو گئے، یہ تو پیپلز پارٹی کے نمبر بڑھ گئے. یہ اپروچ ہے یہاں. مطلب بہت ساری باتیں میں بتاؤں ہماری آپس میں جب جماعتوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سوچ کیا ہے ہماری. باہر ہم پتہ نہیں کیا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اندر کمروں میں بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہیں. مناسب نہیں ہے کہ میں کسی کی جو بات کلوز ڈور ہوتی ہے اس کو باہر کروں. لیکن یہ ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسی ایسی جماعتیں جو آپ کو پارسا نظر آتی ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا کام. تو یہ پرابلمز ہیں. جب تک ہم یہ چیزیں ختم نہیں کریں گے، دیکھیں کراچی میں کوئی بھی کام کریں، پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت تھی، انہوں نے اسکیمز دی، چیف منسٹر کہا بھائی جتنی دے رہے اس سے زیادہ تو اس لیے کہ آپ کام کرو، ضرورت ہے ہمیں. ہماری تو یہ اپروچ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ سندھ حکومت اپنے وسائل سے سارے مسئلے کو حل نہیں کر سکتی ہے. جب تک باقی ادارے باقی حکومتیں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو بھی آ گئے سب کا حق بنتا کریں، سب کے اوپر ذمہ داری ہے کہ کریں. جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. ہم بہت کوشش کر رہے ہیں. اور میں ابھی ایک چیز نکال لی تھی بیٹھے بیٹھے، کیونکہ یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اسمبلی میں جب بجٹ پاس ہوا، اسمبلی کے اندر ہمارے بہت سارے اپوزیشن لوگ کھڑے ہو گئے کراچی کے لیے صرف 10 ارب روپے رکھے. میں کہا بھائی یہ اماؤنٹ آپ نے کہاں سے نکال لی 10 ارب روپے؟ صرف اس ایک سال میں، ایک فائنینشیل ایئر میں کراچی کے لیے ڈیولپمنٹ کی مد میں 125 ارب روپے کی ایلوکیشن. یہ 10 کہتے ہیں. اب اگر یہ 10 کا یہ رونا ہر جگہ روتے رہیں گے، بھائی عام لوگوں کو نہیں پتہ چلے کہ 10 ارب دیے. میں آپ کو ریکارڈ بتا رہا ہوں، میں آپ کو فگر بتا دوں کہ کس کے ہیڈ میں کتنے پیسے رکھے ہوئے. اس سے ہٹ کے جو ڈیولپمنٹ کے ہیڈ میں نہیں آتے پیسے، نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ جاتے ہیں، 36 ارب روپے کراچی کے مختلف ہاسپٹلس کو سندھ حکومت دے رہی ہے تاکہ کراچی کے لوگوں کا مفت علاج ہو. 36 بلین روپیز. کم پیسے نہیں ہیں، بہت پیسے. مطلب جے پی ایم سی کو دے رہے ہیں، ایس آئی یو ٹی کو دے رہے ہیں، نئی سی بی ٹی کو دے رہے ہیں، انڈس کو دے رہے ہیں، ایل آر بی ٹی کو دے رہے ہیں.
اور پتہ نہیں بہت سارے ہاسپٹل ہیں جن کو دے رہے ہیں تاکہ کراچی کے لوگوں کا مفت علاج ہو سکے. یہ پیسے کم تو نہیں ہیں. ہم نے یہ جو KWSSIP کا پروجیکٹ ہے جس کے وہ PDF بھی ہیں, صلاح الدین صاحب آج بھی اس کے PD ہیں, چارج ان کے پاس ہی ہے, یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. میں خود چونکہ لوکل گورنمنٹ کا منسٹر رہا ہوں, کراچی کی ایک تو وہ ہے نا دنیا جو ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں, ایک کراچی کی دنیا سڑکوں کے زمین کے نیچے ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب منسٹر تھا تب میں نے بہت ان کو کہا کہ بھئی اس کا کوئی پراپر ڈیزائننگ کر لو, کوئی ریکارڈ اس کا مینٹین کر لو, اس لیے کہ واٹر بورڈ کے جو لوگ ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں, اگر 2-4 رہ گئے وہ بھی ریٹائر ہو گئے, تو کوئی ایک آدمی کراچی واٹر سیوریج بورڈ میں ایسا نہیں ہے جس کو کراچی کے پرانے سیوریج اور واٹر کے انفراسٹرکچر کا پتہ ہو. ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. یہ جو اکثر وہ کہتے ہیں نا جی فلاں سڑک بیٹھ گئی, وہ سڑک نہیں بیٹھتی, اس کے نیچے 70 سال پرانی لائن پڑی ہوئی وہ بیٹھتی ہے, اور یہ پورے شہر میں پھیلی ہوئی ہے. یہ تو جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی نالا تھا, یہاں بھی سیوریج کی لائن, یہاں پانی کی لائن ہے کہ یہ آئی کہاں سے, پھر جا کے اس کو ٹریک کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی کدھر جا رہی ہے. اس طرح کا سسٹم بچا ہے. یہ مسئلے ہمارے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں, یہ شاید بہت ہم سے بھی پہلے کے ہیں, لیکن یہ جینوئن پرابلمز ہیں. اس کو کوئی یہ کہے کہ کوئی بھی وزیر آئے گا چٹکی بجائے کر لے گا, نہیں کر سکتا بھائی. پھر یہ کہ اداروں کے اندر جو لوگ ہیں بھائی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے بہت سارے اداروں میں جو اتنے بڑے شہر کو مینیج کرنے کے لیے. یہ جو پروجیکٹس مختلف لیتے ہیں, یہ پروجیکٹ اسی لیے لیتے ہیں, اس پہ بہت بڑے کنسلٹنٹ آتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ اس کے اندر ایشوز ہیں, یہ جو BRT بن رہی ہے, اس BRT کو سندھ حکومت خود بیٹھ کے تھوڑی بنا رہی ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, انہوں نے بہت زبردست قسم کے کنسلٹنٹس رکھے ہوئے ہیں. اگر کنسلٹنٹ غلط فیصلہ کرا تو میں اور آپ اس کو نہیں بتا سکتے صحیح کرو بھائی, میری اتنی نالج نہیں ہے, میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, نہ آپ کی ہے. اگر وہ غلط کر دیتا ہے تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ جو K4 کا پروجیکٹ ہے, میں جب بنا تھا منسٹر تو میں انجینئر تو بالکل بھی نہیں ہوں, دور دور سے میرا کوئی تعلق نہیں انجینئرنگ سے. جب میں نے پہلی بریفنگ لی تھی نا اس پہ K4 پہ, میں نے اس سے بہت سارے سوالات اٹھائے تھے. میں یہاں نہیں کرنا چاہتا پھر میڈیا پہ ہائی لائٹ چل رہی, وہ ہیڈ لائن چلنا شروع ہو جائے گی. بہت سارے ایشوز میں نے اٹھائے تھے اس پہ کہ یار میں ایک آرڈنری سا آدمی ہوں, انجینئر نہیں ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی بات کہ اس کے اندر یہ چیزیں کیوں اور یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں. اس کے اندر تھی بڑے کنسلٹنٹس تھے جنہوں نے بنایا تھا یہ پروجیکٹ سارا. اب کہیں نہ کہیں مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے, وہ کوئی نیگلیکٹ کر جاتے ہیں چیزوں کو, کوئی انٹینشنلی کوئی چیزیں ہوتی ہیں, ان انٹینشنلی ہو جاتی ہیں, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزیں اس کے اندر رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو K4 کا منصوبہ شاید جو یہ بنایا گیا, یہ ہمارے کھاتے میں ڈالتے تھے کہ آپ دیکھیں, ہمارے کھاتے میں نہیں, ہم بہت پہلے بنا تھا. کسی نے کہا بیریا ٹاؤن, میں نے کہا بیریا ٹاؤن کب آیا, بولا اس سال میں. میں نے کہا یہ تو اس سے بھی 8 سال پہلے کا پروجیکٹ تھا بھائی, تو بیریا ٹاؤن کی کہاں سے ہو گیا. تو وہ یہ عجیب عجیب باتیں آ جاتی ہیں, لیکن پرابلمز ہیں, جینوئن پرابلمز ہیں. میں ایک بات صرف کہتا ہوں کراچی کے لوگوں سے کہ جب تک ہم خود کراچی کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے نا, کوئی حکومت کوئی ادارہ کچھ نہیں کر سکے گی. یہ کچرے کی بات آپ کر رہے ہیں, چلیں کچھ بہتری آئی ہے, آج سے 4-5 سال پہلے جو شہر کے اندر حالت تھی وہ نہیں ہے. ہم آج بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جو کارکردگی ہے اس سے 100% وہ نہیں ہے مطمئن. ہم سمجھتے ہیں کہ مزید بہتری کی گنجائش ہے, بہتری ہوئی ہے لیکن مزید بہتری کی گنجائش ہے. اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کراچی کے شہری طے کر لیں کہ ہم نے کراچی کو صاف رکھنا ہے, سندھ حکومت کو 1 روپیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, KMC کو 1 روپیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, DMCs کو 1 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کراچی صاف ہو جائے گا, ایک دن میں ہو جائے گا اگر ہر آدمی سوچ لے. لیکن اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ کراچی کو صاف رکھنا ہی نہیں ہے, ہم اپنی ساری حکومتوں کو خزانہ جھونک دیں نا اس کے اندر, کراچی صاف نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہر آدمی کے حصے میں کچھ نہ کچھ کام ہے ضرور. کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا, بدقسمتی سے شاید 90% سے زیادہ لوگ نہیں کرتے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. ہم خود اگر ان چیزوں کا خیال کریں گے تو یہ شہر دہائیوں میں نہیں, صدیوں میں نہیں, مہینوں میں بدل جائے گا, مہینوں میں بدل جائے گا. لیکن اگر ہم کرنا چاہیں, لیکن اگر ہر آدمی اپنے حصے کا کام نہیں کرے گا, کسی اور پہ ڈالے گا, تو پھر کچھ نہیں ہوگا. ہم بھی پیسے لگاتے رہیں گے, آپ بھی رونا روتے رہیں گے, ہم بھی آگے باتیں کرتے رہیں گے, پروجیکٹس بناتے رہیں گے, لیکن بدقسمتی اللہ نہ کرے ہم کھڑے وہیں کے وہیں رہیں گے, مسئلے وہیں کے وہیں رہیں گے ہمارے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی چیزیں تھوڑی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. حکومت بھی اس میں ذمہ دار ہے, لیکن لوگوں کو بھی یہ خاص طور پہ صفائی ستھرائی, سیوریج لائنیں, پانی کی لائنیں, ان کو ذرا مینٹین کرنے کے لیے, اسٹریٹ لائٹس مینٹین کرنے کے لیے, گلیاں سڑکیں مینٹین کرنے کے لیے جو ہے اپنا کہیں نہ کہیں کردار جو ہے
وہ ادا کرنا چاہیے. آپ نے KMC DMC پروونشل گورنمنٹ ان کی بات کی. دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا نظام کہیں پر بھی آئسولیشن میں کام نہیں کرتا. ہر جگہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان حکومتوں کے ماتحت یہ ادارے کام کرتے ہیں. اب اس میں لڑائی ہو سکتی ہے کہ اس کے کون سے محکمے اس کے پاس ہونے چاہیے, کون سے ادارے اس کے نہیں ہونے چاہیے, اس پہ ہو سکتی ہے لڑائی. میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوگا, کسی اور کا ڈفرینٹ ہوگا. لیکن مادر پدر آزاد بلدیاتی نظام جو ہے نہ کہیں ہے, نہ کہیں ہو سکتا ہے, اور نہ یہ ہونا چاہیے. چیکس اینڈ بیلنسز اس کے اوپر ہوتے ہیں. دیکھیں 2001 کا جب قانون آیا نا, اس وقت مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. مجھے یاد ہے کسی TV بلایا تھا, میں نے کہا مصیبت یہ ہے کہ اتنے اختیارات ہمیں دے دیے ہیں جتنی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. کیپیسٹی ہماری نہیں ہے. اب میری ایک کیپیسٹی ہر آدمی کی لمیٹڈ ہوتی ہے, ہر ادارے کی لمیٹڈ ہوتی ہے. آپ اس کو کہہ دو یہ بھی تو کر, یہ بھی تو کر, یہ بھی تو کر, یہ بھی تو کر, تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا, کلپس ہو جائے گا. تو گریجولی اگر چیزیں آپ ان کو دینا شروع کریں, اور میں ایک مضبوط بلدیاتی نظام کا حامی ہوں. میری باتوں سے بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے, لیکن میں بہت مضبوط بلدیاتی نظام کا حامی ہوں. لیکن چونکہ میں رہا ہوں اس نظام کے اندر, اتفاق کی بات ہے میں خود UC کا رہا, میں پھر منسٹر بھی خود رہا, کچھ قوانین پڑھے بھی میں نے پرانے سارے, جو ہمارے نئے قوانین تھے وہ بھی پڑھے. تو کہیں نہ کہیں کچھ انڈرسٹینڈنگ مجھے تھوڑی بہت ہے, شاید کافی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو اس میں کوئی بھی نظام بن جائے, اس کو جتنے اختیارات ہیں اس پہ کام کرنے کی سپورٹ ہونی چاہیے حکومتوں کی, وہ کام کرے, اور گریجولی پھر اس کو آہستہ آہستہ امپاور کرتے جائیں تاکہ وہ چیزیں بہتر ہو جائیں, لوگ سیکھ جائیں, لوگوں کو کام کرنے کا موقع اس کے اندر مل جائے. یہ جو آپ نے کہا کہ کراچی کے اندر وہ کینٹونمنٹس ہیں, یہ ہیں, دیکھیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ سارا ختم کر دیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اس پہ ہے, لیکن نہیں ہو رہا نا. اس ملک میں آئین وائن کچھ نہیں ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے زیادہ جو ہے نا وہ مقدس ہیں. لیکن اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. غلطیاں ہماری ہوں گی, پولیٹیشنس کی ہوں گی, حکومتوں کی ہوں گی, لیکن یہاں حکومتیں بھی کتنی آزادی سے کام کرتی ہیں, سیاستدان بھی کتنی آزادی سے کام کرتے ہیں, ادارے بھی کتنی آزادی سے کام کرتے ہیں, اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے. ہمیں جو ہماری دنیا ہے اس کے اندر رہنا چاہیے. ہم بعض اوقات شاید باتیں ایسی کرتے ہیں کہ شاید کسی اور دنیا کی مخلوق ہم لگتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکلی آپ اس پہ کام کرنے آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا ہرڈلس, کیا کیا رکاوٹیں آپ کے سامنے درپیش ہیں. اس بات کو یہ ہو جائے گا کبھی نہ کبھی, اب پتہ نہیں میری زندگی میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن ہو جائے گا کبھی نہ کبھی کہ یہ سارے ادارے جو ہیں وہ اس پہ آ جائیں گے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ عجیب تماشا ہے کہ ایک سڑک جا رہی ہے, یہاں تک میری ہے, اس سے آگے چھایا صاحب کی ہے, اس سے آگے زاہد سعید کی ہے, تو بھائی وہ سڑک تو پھر عجیب تماشا ہی ہوگی نا, وہ کس طرح سے چلے گا کام. تو یہ سملر سچویشن ہے نظام کے ساتھ ہے کہ کہیں سے گزر کے جاتا ہے تو کسی اور کی میت میں آ جاتا ہے, تو کئی اور مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ کس طرح سے ہوگا ہم اس پہ ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی میکینزم, اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ سارے میں مل جائیں, چلے سارے نہ ملیں, لیکن پہلے قدم کے طور پر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ بہتر ہم کر سکیں. تو یہ کوششیں ہیں. میرا خیال ہے کہ جو چیزیں میں نے نوٹ کی تھیں اس کو تو میں نے شاید کور کر لیا ہے, لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چیز رہتی ہو تو میں حاضر ہوں اگر کوئی سوال کرنا چاہے. تھینک یو ویری مچ.